محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ویڈیو لے کر آیا ہوں جو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ بالکل آخر تک دیکھیں۔ خدا کی قدرت کا ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جسے سن کر واقعی آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ پہلی بار ہمارے اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کا اظہار دنیا والوں کے سامنے کر دیتا ہے تاکہ دنیا والوں کے سامنے اس بندے کی ایک الگ پہچان ہو سکے۔ میرے پیارے دوستو، میں آپ سب کو بتا دوں کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی جو نہایت ہی پرہیزگار اور خدا سے ڈرنے والی بندی تھی اور کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑتی تھی۔ شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ اس لڑکی کے اوپر خدا کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا اور دوسری طرف اس کی آخرت بھی بن رہی تھی۔ آپ سب کو میں بتا دوں کہ جب یہ لڑکی تھوڑی جوان ہو گئی تو ایسے وقت میں ماں باپ کی رضامندی سے اس لڑکی کا رشتہ لگایا اور رشتے کے بعد شادی کی تاریخ بھی فکس ہو گئی۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس دن اس لڑکی کو وداعی لینی تھی اور باراتی بھی اس لڑکی کے گھر کے دروازے پر آنے ہی والے تھے اور ادھر یہ لڑکی دلہن بن کر تیار تھی۔ لیکن اچانک تبھی نماز کا وقت ہو گیا اور ہم سبھی جانتے ہیں، چاہے آپ جہاں ہوں، جس پریشانی میں ہوں، نماز معاف نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنی ہی ہوگی، کیونکہ نماز مومن کے لیے سب سے اہم فرض ہے۔ نماز کو چھوڑنے والا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہی سوال ہوگا۔ تو جو یہ لڑکی تھی نہایت ہی پرہیزگار اور ہمیشہ خدا کو یاد کرنے میں لگی رہتی تھی، لیکن اس دن بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ پیش آ گیا۔ یعنی وہ لڑکی سج سنور کر دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی اور میک اپ وغیرہ بھی کر چکی تھی، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا فوراً ہی اپنی امی کو جا کر کہنے لگی، نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں اس وقت نماز ادا کرنے جا رہی ہوں۔ لیکن جو اس لڑکی کی ماں تھی وہ کہنے لگی، بیٹی اب ایسے وقت میں جب کہ بارات دروازے پر آنے والی ہے اور تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے گی تو تیرا میک اپ بھی ختم ہو جائے گا اور تیرے چہرے کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی اور تیرے چہرے کی چمک میں تھوڑی کمی آ جائے گی، اس لیے ابھی بہتر ہے کہ تو ابھی نماز نہ پڑھو۔ لیکن میرے پیارے دوستو، وہ جو اللہ کی نیک بندی نیک لڑکی تھی وہ کہنے لگی، مجھے ان براتیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے تو اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے اور مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ نماز تو ہر حال میں فرض ہے، چاہے میں دلہن بنوں یا نہ بنوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں اپنا میک اپ نہیں خراب کرنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دوں اور اللہ کی ناراضگی لے لوں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کر لوں۔ اس بات کو سننے کے بعد ماں بہت زیادہ ضد کرنے لگی کہ بیٹی ایسا نہ کرو ورنہ ہماری بدنامی ہوگی، اور جو وہ لڑکی تھی کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہو رہی تھی اور کہنے لگی، ماں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، باراتیوں کو منہ نہیں دکھانا ہے، جو ہماری قسمت میں ہوگا وہی ہوگا، جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، مگر میں کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑوں گی، ہر حال میں اللہ کو یاد کروں گی اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھوں گی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ادھر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماں کمرے سے باہر ہو گئی، اور ادھر دوسری طرف جو لڑکی تھی جس کا دل نور ایمان سے جگمگا رہا تھا وہ فوراً کمرے سے نکل کر وضو کے لیے غسل خانہ چلی گئی اور وہاں جا کر وضو بنانے لگی
اور بے شک میرے پیارے دوستو، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک دلہن کو سنورنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور ایسے وقت میں بھی یہ لڑکی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ اس لڑکی نے اس بارے میں یہ پرواہ کی کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ وضو بنانے چلی گئی، اور وضو بنانے کے بعد یہ لڑکی نماز کی ادائیگی کرنے چلی گئی۔ اور آپ سب کو بتا دوں کہ ابھی اس نے نماز پڑھنی شروع ہی کی تھی، اور ابھی جیسے سجدے میں گئی فوراً اس کی روح قبض کر لی گئی، یعنی بہت پیاری موت اللہ رب العزت نے اس لڑکی کو عطا کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اللہ کو میری چھوٹی سی ادا بھی پسند آ گیا تو پھر میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو، جب موت آنے کی ہوگی تو نہ ایک لمحہ آگے آئے گی نہ ایک لمحہ پیچھے۔ آپ سوچئے، اس دلہن نے باراتیوں کی پرواہ نہ کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں سر جھکا لیا، اور صرف یہی ادا تھی جو اللہ کو پسند آ گئی، اور فوراً ہی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اور جب باراتی آ گئی تو ماں باپ بیٹی کے کمرے میں گئے بیٹی کو لانے کے لیے، مگر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی اللہ کو راضی کرتے ہوئے حالت سجدہ میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کی قسمت میں بھی ایسی موت لکھ دے۔ لیکن سوچئے آج ہماری حالت کیا ہے، کیونکہ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو سجدے کی حالت میں ہماری موت کیسے آئے گی؟ یہ بہت ہی اہم اور پوائنٹ والی بات بتا رہا ہوں، آپ حضرات اس پر ضرور غور کیجئے گا۔ میرے پیارے دوستو، اگر وہ لڑکی اپنی ماں کی بات مان لیتی اور نماز نہیں پڑھتی اور اسی وقت اس کی موت آ جاتی تو اللہ کی کتنی ناراضگی لیتی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اپنے نیک اور پرہیزگار بندی کو سجدے کی حالت میں اٹھانا تھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اس لڑکی کے اوپر دیکھنے کو ملا۔ میرے دوستو، آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے جو یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے یہ عبرت کے لیے، میں اس طرح کا واقعہ کئی دفعہ کئی لوگوں سے سنا، اس لیے میں نے محسوس کیا کہ سبھی کو یہ بات بتانی چاہیے۔ اس لیے آپ اس واقعے کو صرف عبرت کے طور پر لیں، اور اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، کیونکہ اچھی باتوں کا شیئر کرنا، اچھی باتوں کو دوسری تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا کھمبا ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کا کھمبا گرا دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، جیسے آگ کی پہچان گرم، برف کی پہچان ٹھنڈا، آقا فرماتے ہیں ایسے ہی ایمان کی پہچان نماز ہے۔ تو جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا سمجھ لیں اس کا ایمان مکمل نہیں۔ تو محترم دوستو، آپ نے اس واقعے سے کیا سمجھا؟ آپ نے اس واقعے سے کیا عبرت حاصل کیا؟ آپ ہمیں ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔